اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 10 اس کے حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ قرآن سیکھنے کا سلسلہ جو یوں لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے، ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا سبق نمبر 1۔ آج دیکھیے کہ کس قدر تیزی سے ہم کس قدر تیزی سے گزرتا ہے کہ ہم آج اس کا 10واں لیسن پڑھ رہے ہیں، یعنی آج ہم اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ 50% کورس کا کر چکے ہوں گے۔ تو آج کے دن میں چونکہ نماز کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو ہم نماز کی کچھ دعائیں اور نماز کی ایک چیز جو بالکل شروع میں آتی ہے اس کو آج کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو آج سمجھ جائیں گے، یعنی ثنا اور گرامر میں ہم نے فعل کے شروع کیے ہیں ٹیبل کرنے، تو انشاءاللہ آج بھی نئے افعال سیکھیں گے۔ اس میں آج کا نقطہ تعلیم، اور اس طرح 1 گھنٹے کے اندر صرف ہم 14 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 1000 بار یعنی 928 بار آئے ہیں، ان کی مدد سے 1 گھنٹے میں صرف، اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اس 1 گھنٹے میں موبائل سائٹ پر رکھ دیں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، اپنی پوری توجہ اس طرف رکھیں کہ اگر آپ بعد میں اور چیزیں نہ بھی کر سکیں، ورک بک پر اتنا وقت نہ بھی دے سکیں، تو کلاس میں آپ کی اتنی توجہ اتنی پریکٹس ہو جائے کہ آپ الحمدللہ اس کی مدد سے ہی بہتر طریقے سے چیزوں کو کر پائیں۔ تو مزے کی بات دیکھیے کہ آج سبق کے اختتام تک آپ 28,000 سے زائد یعنی 50% سے بھی زائد الفاظ تو ہم نے 10 لیسنز میں ہی کر لیے جو ہمارا ٹارگٹ تھا، اور اگر اوور آل بھی دیکھیں جو 78,000 والا ٹارگٹ ہے اس کے حساب سے بھی دیکھیں تو یہ تقریباً 30% جو ہے نا تقریباً ہم کر لیا ہم نے الحمدللہ، تو اللہ کا بڑا شکر ہے۔ آئیے آج ہم نے کیا کرنا ہے، آج ہم نے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور ہم نے اس کو یہ دعا بھی ہے، اور یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت خوبصورت دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا کہ اے میرے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ اتنی زبردست دعا ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا ہولسم قسم کی، تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی ہوگی، نہیں تو آج ہم اس کو انشاءاللہ اس طرح سے کریں گے کہ آپ ابھی اس کو یاد کر لیں گے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہم ابھی اس کو یاد کر لیں گے، ساتھ ساتھ ہی دہراتے جائیں گے، اس طرح پڑھیں گے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہو جائے تو تاکہ ہم آئندہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلا لفظ آیا اس میں ربنا، اور یہ آیا کس ٹیبل سے ہے؟ وہ تھا ربہ ربہم، ربو کا ربی ربکم ربنا، اور ربنا ہم نے کیا کہا تھا؟ ذرا سارے بتائیں مجھے چیٹ باکس میں اس کا معنی، ربنا کا کیا معنی تھا؟ ربنا میں اے نہیں موجود ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہم نے، ربنا ہے ہمارا رب، ٹھیک ہے، ہمارا رب۔ ہاں یہ سسٹر ام مزمل جو ہے نا ماشاءاللہ، سسٹر سعدیہ افتخار، سسٹر زیتون، تو ہمارا رب یعنی ہم سب کا رب، اس میں یہ۔ تو اب جب ہم نے کہا نا ربنا تو اس میں حرف ندا آ گیا، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں کا فرق بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اکثر دعائیں سٹارٹ ہوتی ہیں نا ربنا اے ہمارے رب، اس میں حرف ندا ہے اے، تو یہ فرق آج یہاں پر ہم نے ذہن میں رکھ لیا۔ الفاظ تو ہمیں پہلے سے آتے ہیں، یہ جو ہے حرف ندا کی وجہ سے آیا اے ہمارے رب۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب۔ اس کے بعد جو لفظ ہے نا جی وہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، تو کوئی آپ میں سے اس میں بتا سکتے ہیں اس میں سے کون سا لفظ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو پہلے سے آتا ہے؟ آتینا، آتینا، ہاں ماشاءاللہ، یہ نا بات۔ تو اب یہ جو ٹکڑے کرنے ہیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ اسپیشل چیز ہے۔ ابھی ہمارے جو ایڈوانس لیول کے کورسز چلتے ہیں اس میں لوگ جنہوں نے ٹکڑے کرنے سیکھے ہوئے وہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بڑا آسان ہو گیا ہے، ہمیں تو ٹکڑے کرتے ہیں الفاظ کے معنی آ جاتے ہیں، کیونکہ اکثر چیزیں اردو میں بھی اسی طرح ہیں۔ اچھا یہ آپ نے بالکل صحیح کیا، نہ ہم نے سیکھا ہوا ہے، اور نیا لفظ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے آتی۔ کیا ہے؟ آتی، بے، نہ ہمیں،
تو دے ہمیں، اے ہمارے رب، ربنا آتنا، دے ہمیں، نہ ہمیں ہو گیا تو ہمیں دے، کیا دے؟ فی الدنیا، فی کا مطلب بتائیے، فی کا مطلب سب کو آتا ہے نا، فی میں، یہ ہم نے پورا ٹیبل کیا ہے اس کا، تو ایسی چیزیں اب آپ کو فوری ذہن میں آ جانی چاہیے، فوری لکھا کریں. یہ سسٹر تبسم آرا، سسٹر سائرہ پروین، بردر عبداللہ سب لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ویری گڈ. تو یہ دس از واٹ از نیڈڈ کہ جب ہم، جی میں چیٹ، مجھے ابھی خیال آیا میں چیٹ کو آف کر رہا ہوں، اپنے لیے کر رہا ہوں صرف، ٹھیک ہو گیا، چلیں. تو میں بالکل ٹھیک ہے، میں ہوتا ہے فی. اور دنیا کا لفظ تو ہمارے ہم سارے گرے ہی دنیا کے اندر ہوئے ہیں، اور دنیا ہی ہمارے آگے پیچھے ہے، تو دنیا تو ہمیں پتہ ہے نا کیا ہے نا. لیکن آج جو ہم خاص بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہو گیا. تو آتینا، اور آتینا کے لیے آپ نے جو ریفرنس ایکسپریشن یاد رکھ سکتے ہیں نا، جو سب کو آتا ہے تقریباً ہمیں، وہ ہے اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ. آت الزکاۃ، یہ جو آت الزکاۃ ہے اس کی جمع ہے، اس کی آتی اور آتو. تو ہم نے آتی دے ہمیں، تو آت الزکاۃ ہم کہتے ہیں نا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو اسی طرح سے آتی نہ دے ہمیں. تو اب یہ بھولنا نہیں چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے جی. آتی کا لفظ تو کیا دے ہمیں دنیا میں، فی الدنیا، دنیا میں کیا دے؟ حسنا، اس کو بھی بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے دنیا کی کنسٹرکشن دیکھ لیں، دنیا کیسے بنا. اکبر سے بنا کبرا. اکبر کہتے ہیں نا بڑا، آپ نے پڑھا تھا اللہ اکبر والے میں، اس میں ہم نے کبیر، اکبر، الاکبر. تو یہاں اکبر اور کبرا اس سے بنا. اصغر چھوٹا، اس سے صغرا. غور سے سنیے گا کہ دنیا کس سے بنا ہے. دنیا بنا ہے ادنا سے. دنیا کس سے بنا ہے؟ ادنا سے. ادنا کا معنی کسی کو آتا ہے؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے، بتائیے، چیٹ باکس میں لکھیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بردر عامر بتا رہے ہیں، سسٹر سیدہ، ہاں سسٹر صدف بھی بتا رہی ہیں. ادنا ہوتا ہے کمتر، چھوٹا، کم. بالکل ٹھیک ہے، ہاں ادنا بالکل صحیح ہے. تو ادنا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے ذرا یہ بتائیں؟ ادنا کا اپوزٹ یعنی اس کا متضاد یا الٹ کیا ہوتا ہے؟ اعلی، ہے نا، اعلی. اب مجھے یہ بتائیں، ایک سوال آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، آپ سب نے جواب دینا ہے، اگر آپ لکھ نہیں رہے تو اونچی آواز میں مجھے جواب دینا ہے. کبھی دنیا میں آپ نے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اپنی زندگی کے اندر، آپ نے معمولات میں، کبھی آپ نے کسی کمتر چیز کو، گھٹیا چیز کو، کسی اعلیٰ بہتر چیز پر ترجیح دی ہے کبھی؟ ہاں ماشاءاللہ سب. سسٹر سومیا، سسٹر ارم، سب بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ سسٹر زیتون تو کہہ رہی ہیں کبھی بھی نہیں، ہوتا ہی نہیں ایسا، ہے نا. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. سسٹر عفت بھی کہہ رہی ہیں نو. تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا، آپ سب میرے بہن بھائی اور سب لوگ اور بچے اور جو بڑے بھی بیٹھے ہیں، کہ دنیا نکلا ہے ادنا سے، کمتر. یہ کمتر ہے دنیا، کمتر. اس کمتر دنیا کی خاطر آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اعلی آخرت کو نظر انداز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ دنیا میں تو ایسا کبھی بھی نہیں کرتے عام زندگی میں، تو دین کے معاملے میں ایسا کیوں کیا ہوا ہم نے؟ تو آج سے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس دنیا کے پیچھے بھاگنا جو ہے نا، یہ فائدے کا نہیں ہے، یہ ادنا ہے، کمتر ہے. اعلیٰ کچھ اور ہے. اللہ کے کلام کو سیکھنا اعلیٰ ہے، اللہ کی باتوں کو سیکھنا، آخرت کی تیاری کرنا، اور وہ سب چیزیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب کے ذریعے سکھائی ہیں، ان پر عمل کرنا اعلیٰ ہے. اس ادنا کمتر، جس کا نام ہی ادنا سے بنا ہے، کمتر سے، چھوٹی، گھٹیا، ہے نا، تو اس کے پیچھے بھاگنا کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ادنا دنیا کے جال میں نہ پھنسیں. بہرحال یہاں لکیلی ہم دعا بڑی اچھی کر رہے ہیں. ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ تو اس کمتر دنیا میں بھی ہمیں حسنہ دینا. ہمیں کیا دینا؟ حسنہ. فی الدنیا، دنیا میں کیا؟ حسنہ.
حسنہ نکلا ہے حسن سے حسنہ وہ بالکل گول تا والی، اور الف تا لگ کے حسنات اس کی جمع بھی بن سکتی ہے بھلائی، کیا بھلائی۔ تو اے اللہ تو ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اس دنیا میں تو ہمیں بھلائی دینا، یہ ہے تو کم تر دنیا، تو ہمیں کیا کرنا بھلائی دینا۔ تو پہلے میں نے ذکر کیا تھا اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ہم سب کو آج یاد ہو جانی چاہیے، جنہیں نہیں آتی انہیں بھی۔ تو یہاں پر آ گیا سب سے پہلے رب کی تشریح ہم نے پڑھا تھا نا، آپ کو یاد ہے، تو اس رب سے ہم مانگ رہے ہیں، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، تو اس رب سے مانگ رہے ہیں۔ جب بھی نام لینا ربنا تو اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو جو کوئی معمولی ایک بندے کی، ایک فرد کی نہیں، آج کے لیے نہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں، کوئی آپ کی کچھ دیر کے لیے ضرورت پوری کرے نا، تو آپ بڑے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ابتدا سے انتہا تک اور معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور ہمارے کھانے پینے کی اور سانس لینے کی تو اس رب سے مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اور دنیا کی حسنات میں مانگ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ دیکھیں، دنیا کی ساری ضروریات زندگی گزارنے کے لیے، ہمارے خاندان کی فلاح، اور ہم اللہ سے مال بھی مانگ رہے ہیں، دولت بھی مانگ رہے ہیں، نوکری، تجارت، یعنی وہ سب چیزیں جو دنیا کی بھلائیاں سمجھی جاتی ہیں، اور صحت و تندرستی اور عزت اور وقار اور خاندان، بچے، اچھے دوست، تو سب چیزیں ہم کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور پھر آخرت کی بھلائیاں آگے انشاءاللہ بات بھی آئے گا، لیکن وہ کون سی ہیں؟ دنیا میں دنیا میں ہمیں مل جائیں تو آخرت کے لیے بھی فائدہ مند علم، دنیا کے لیے بھلائی، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، خلوص، اچھے اخلاق، تربیت، امن اور سکون۔ تو لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ کی صحت آپ کو الٹ طرف لے کر جا رہی ہے اور آپ میں غرور و تکبر پیدا کر رہی ہے، اور اگر عزت اور وقار کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کم تر سمجھیں، اور اگر آپ کی نوکری آپ سے غلط کام کروا رہی ہے، تو پھر یہ جان جائیے کہ یہ ساری چیزیں جو دنیا میں آپ کو ملی یہ حسنات نہیں ہیں، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں حسنات عطا فرما۔ تو اس کو لینے کے لیے اپنا احتساب کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، میں دنیا میں کیا اس کے لیے کام بھی کر رہا ہوں یا میں کہیں اور بھاگا جا رہا ہوں، کیا میں اس سے مطمئن ہوں؟ اور پھر روزانہ کی بنیاد پر چاہے 5 منٹ چاہے 2 منٹ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں کہ نہیں حسنات لینی ہے، ہم نے اللہ کے کلام کو سیکھنا ہے۔ تو ہر کام دنیا و آخرت کو ذہن میں رکھ کر کہ کیا دنیا میں فائدہ مند ہے لیکن آخرت میں نہیں ہے، تو پھر اسے چھوڑنا ہوگا۔ اور یہ ایسا خوبصورت دین ہے، اگر دنیا میں نیک نیتی سے اچھے طریقے سے رزق بھی کمایا اپنے لیے تو تب بھی آخرت میں فلاح کا باعث بنے گا۔ شرط کیا ہے؟ اچھی نیت، اچھے طریقے، اچھے ذرائع۔ تو علم پڑھیے، آپ آپس میں سکھائیے۔ آتنا کا ریفرنس آت الزکا سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، باقی سب الفاظ عام ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس لائن کو یاد رکھ لیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اور اگلی لائن اور بھی آسان ہے اسی سے، وفی الآخرۃ حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ۔ وہاں کا مطلب آپ کو آتا ہے، اور فی میں، آخرہ میں گولتا آیا تو آپ کو پتہ چل گیا الآخرہ یہ اسم بھی ہے، مؤنث ہے۔ تو اب یہ ہماری بہن کہہ رہی تھی نا پتہ نہیں چلتا مؤنث مذکر کا، تو اس طرح سے آپ نے یہ غور بھی کرنا، حسنہ کا گولتا بھی ذہن میں رکھیں۔ اور میں کس میں؟ آخر سے آخرہ، آخر اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، آخری اور آخرہ، آخرت بالکل معرفہ بھی الف لام لگ گیا، وہ خاص آخرت، خاص دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو حسنہ، کہ اللہ تو ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، حسن مذکر تھا، اس سے بنے حسنہ گولتا والا، اور اس کی جمع الف تا لگ کے بن سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو آخرت کی حسنات میں کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، اور یہ جو ارد گرد آپ کے سب لوگ ہیں ہمارے گھر والے، ان کا ہمیشہ کا ساتھ۔ اور ایک بہت بڑی آخرت کی حسنات میں سے اللہ رب العزت کے دیدار کا موقع،
اور اللہ کی رضا کا حصول، تو یہ بڑی بڑی حسنات ہیں۔ تو دیکھیں کیسی خوبصورت دعا ہے، دنیا کی بھی ہر چیز مانگ لی ہم نے اللہ سے، اور آخرت کی حسنات بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اس دنیا کی ساری بلائیاں اور آخرت کی ساری بلائیاں تو اے اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ علم، تو علم کا مطلب آپ کو پتا ہے نا، سکھائیے، یعنی آپ نے آپس میں خود سے بات کرنی ہے، کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بات کریں، اکیلے بھی ہیں اتنا اونچا بولیں کان میں آواز پڑے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی آواز آپ کے کان میں پڑے۔ سن کر سیکھنے کا یاد رکھیں بڑی پاورفل چیز ہے، بلکہ قرآن کا نزول اس سن کر سیکھا گیا، اللہ کے نبی کو سنایا جاتا تھا، تو صحابہ نے بھی سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو لکھا اور سیکھا، اور آج تک ہم تک پہنچا۔ لہٰذا سننے کا پروسیس جو ہے نا، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور یہ مکمل ہوگی دعا، چھوٹی سی دعا ہے بالکل، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پہلے ہم نے دنیا کی ساری حسنات مانگ لی، آخرت کی ساری حسنات، اور پھر ایک بڑی مزے کی پیاری سی دعا کہ وقنا عذاب النار، کیسے؟ وا اور کی ہے بچا، کی ہے بچا، اور نہ ہمیں۔ اب یہ الفاظ کے ٹکڑے کرنے دیکھیں کیسے مزے کی چیز بنتی ہے، وا الگ ہوا، اور کی عربی کیسی خوبصورت زبان ہے کہ حرف کے ساتھ حرکت آتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے نا؟ آپ نے پہلے بھی سیکھا ہوا ہے، وا فا آ، یہاں پہ آ گیا کی، بچا، بچا نہ ہمیں، کی بچا، اور قرآن میں اسی طرح آتا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، کو بچاؤ جمع کا آتا ہے، تم سب اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد والوں کو آگ سے۔ تو یہاں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں، کی کا مطلب بچا ہمیں، وقنا اور بچا ہمیں کس سے؟ عذاب سے، اور عذاب کون سا؟ نار، آگ، دوزخ کا عذاب جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ الف لام لگا، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی حیت سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ مؤنث یا مذکر ہے، تو آپ کو پتہ رکھنا پڑے گا۔ تو نار جیسے ہے یہ مؤنث ہے، ہمیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ لفظ جو ہے عربی میں ہر لفظ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، ان دو ہی اس کے اوپر ہے۔ تو وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ تو اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کی حسنات ملیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں آخرت کی ملیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہو نا، اس کے لیے ہمیں درمیان میں صفائی کے لیے خدا نہ خواستہ کہیں اور ڈال دیا جائے، اس کے بعد جنت ملے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم ایک تو اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں وقنا عذاب النار، اور پھر اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں استغفار کرتے رہیے۔ ایک تو استغفار کیجئے یا آپ بچیں گے، دنیا میں جو مشکلات آئیں اس پر صبر و شکر کریں، تب بھی آپ اس سے بچیں گے۔ اور یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں یہ ہماری جو صفائی کر دیں گی کہ ہم جنت میں جا سکیں۔ سو موت کی مشقت، قبر و حشر، یہ وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو صفائی کے لیے ہم پر پڑیں، کیونکہ ان گناہوں پر آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے ہم دعا کریں وقنا عذاب النار، اے اللہ تو مجھے دنیا کی بلائیاں، آخرت کی بلائیاں بھی دے دے، اور تو مجھے عذاب سے بھی بچا لے، تیری رحمت میں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ لیکن استغفار کیجیے، اور یہ صفائی کا سب سے آسان طریقہ ہے استغفر اللہ، کم از کم کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء 100 مرتبہ استغفار روزانہ، 100 مرتبہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس کو عادت بنا لیں، اپنی تسبیح بنا لیں، صبح کریں شام کریں۔ الحمدللہ میری اپنی عادت ہے کہ کم از کم 100 مرتبہ روزانہ کے، اس میں آپ واک پر جا رہے ہیں، آپ کہیں گئے ہوئے اس وقت کر لیجئے، آپ بیٹھ کر کر لیجئے، ہر نماز کے بعد کچھ وقت کر لیجئے۔ میرا خیال ہے شاید 2-3 منٹ 5 منٹ لگیں گے اس میں آپ کو۔ پھر اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے سبب۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اچھا یوں ٹکڑے کر لینا چھوٹے چھوٹے، تو دعائیں یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چلا 3 سٹیپ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، آسان سی دعا ہے۔ علم
کی کو یاد رکھنا ہے آپ نے، بچا. ذرا اس کو انٹرسٹ سے یاد رکھنا کہ ایک قاف اور نیچے زیر اور یہ معنی بن گیا بچا، ہمیں بچا. تو الحمدللہ ایک دعا ہم نے پڑھی. جو اگلی دعا ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا جی، یہ بڑی پاورفل دعا ہے، پاورفل. اور اس پاورفل دعا کو الحمدللہ میری تقریباً اب عادت ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی. اور اس کی خصوصیت کے لیے یہ حدیث مبارکہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ جا رہے تھے. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر آپ نے کہا واللہ، قسم کھائی اور کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا، اور پھر یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھا دی. اب ذرا غور کیجئے کہ اس کی اہمیت دیکھیے. پہلے تو ہاتھ پکڑا. آپ کسی سے محبت میں، کسی کے ساتھ بہت کوئی ایسی بات کہنا چاہ رہے ہو نا، تو آپ اس کے ساتھ ذرا ساتھ لگ کے ہاتھ رکھ کے محبت سے اپنے بچوں کو، یا تو آپ کا ہاتھ پکڑا. پھر قسم کھائی. قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قسم کھا رہے ہیں. پھر اس پر اور زیادہ سٹریس کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے تم سے محبت ہے، یعنی ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جن سے محبت والوں کو بتائی جاتی. اور پھر اس کے باوجود کا میں تمہیں وصیت بھی کرتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. جب اتنی زیادہ تاکید ہو تو یقیناً اس دعا میں کوئی خاص بات ہے. تو وہ دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بڑے آرام سے آپ کو یاد ہو جائے گی. چھوٹی سی دعا ہے. ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، یاد کریں گے. جنہیں آتی ہے الحمدللہ، جنہیں نہیں آتی آج یاد کر لیجیے. اور میں بڑا ہمبلی، اپنی زیادہ مثالیں نہیں ویسے دینی چاہیے تو، لیکن ایک فیلنگ کے طور پر آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب یہ دعا میں نے سوچ سمجھ کے صحیح پڑھی ہو تو اللہ کے فضل سے اگلی نماز مل جاتی ہے، یعنی ایک تسلسل صحیح رہتا ہے. تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ابھی جب ہم ٹکرے کریں گے نا، یہ تقریباً آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہوں گے اس کے. اللہم، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اے اللہ. جو اگلا لفظ ہے نا وہ ہے عین نی، اور یہ جو ہے نا عین، یہ ہے اعانت. جیسے اردو میں ہوتا ہے اعانت، مدد، تعاون، معاون. تو وہاں سے اس کو ذہن میں رکھیں. اور نی یہ میرے والا، یہ جو ی میں آپ نے کیا تھا، ی نی مجھے، میری. ٹھیک ہے. تو اے اللہ عین نی، مدد کر میری، اعانت کر میری، ہے نا. یہ ہم اس طرح کہہ رہے ہیں. کس پر؟ اللہ کا معنی آپ کو آتا ہے، السلام علیکم سے پڑھا ہوا آپ نے. پر کس بات پر؟ عینی علی ذکری کا. ذکر ہم اردو میں عام بولتے ہیں نا، کسی کا ذکر ہو رہا تھا یعنی اس کو یاد کرے. تو ذکر کا، یہ کا سامنے والا، تجھے یاد کرنے پر. اے اللہ تجھے یاد کرنے پر تو میری مدد فرما، کہ تیری مدد سے ہی میں تجھ کو اچھا یاد کروں. ذکری کا. اور اگلا بھی آسان ہے، وہ شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر. شکری کا، اور تیرا شکریہ کرنے پر، تجھے تھینک یو کرنے پر، اس پر بھی. وہ حسنی، ابھی پڑھا آپ نے حسن، حسنا بھلائی والی چیز، اچھی. تو حسن اچھی، عبادت اور کا، تیری عبادت کا، یہ عبادت کا، تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو آسان سی دعا ہے. اللہم اعنی علی، تین چیزیں، ذکری کا، شکری کا، و حسن عبادتک. واہ واہ تو اور کے لیے لگ رہا ہے نا، ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. تیری اچھی یاد کرنے پر، تیرا شکر ادا کرنے پر، اور تجھے تیری عبادت کرنے پر. ذرا سارے کہیے میرے ساتھ، ابھی انشاءاللہ ہم سب کو یاد ہو جائے گی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اے اللہ تو مدد فرما میری، مدد فرما میری، تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر ادا کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو اتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی، ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ جب میں اگلی نماز پڑھوں تب تک تجھے یاد کرتا رہوں، تجھے بھول نہ جاؤں، تو تیرے یاد کرنے پر تو میری مدد کروا دے. میں پھر تیرا شکر بھی ادا کرتا رہوں کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی، اور میں جب اگلی عبادت کروں تو اس سے بہتر عبادت ہو. تو اس کی توفیق بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہر کام کی توفیق اللہ کے فضل سے ہے نا. تو بس یہ ذہن میں رکھیے. خوبصورت دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ذکر، شکر، عبادت. اور اللہ کرے کہ ہماری ساری زندگی اللہ کی یاد، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اچھی عبادت کرتے ہوئے گزرے. آمین. تو علم اس کو پڑھ لیجئے.
اور پھر انشاءاللہ ہم آج ثنا پڑھ کر اپنے سبق کو تمام کریں گے. اس کو ذرا دہرا بھی لیں ساتھ ہی. آج ہم نے یہ سات جن کو مجھے یقین ہے بہت سے اب آپ کو آتی ہوگی، اگر نہیں بھی آتی جو آج انشاءاللہ ہم اس کو یاد کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اچھا جی، نماز کے بالکل شروع میں ثنا پڑھی جاتی ہے، جو کہ ہم نے شروع میں نہیں پڑھائی تھی کہ آپ کو ایک دم سے مشکل چیز نہ پڑھائی جائے، اور اب وقت آ گیا کہ اب آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا، آپ مجھے جواب دیں گے اور ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آئیے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. اب ایک ایک لفظ کو لیں گے اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے. پہلا لفظ ہے سبحانک. پہلے تو ذرا اس کی آپ ٹکڑے کریں. چلیں، کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ہاں بتائیے. بالکل صحیح ہے. تو سبحانک کے ایبسولوٹلی رائٹ، ویری گڈ سسٹر، ماشاءاللہ. 2 ٹکڑے ہوں گے، سبحان اور کا. تو سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک. اچھا، اب یہاں ثنا کا مطلب جو ہے نا، ثنا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں حمد اور تسبیح اکٹھی کر دی جائے. یعنی اللہ کی پاکی، نقائص کی نفی کی جائے کہ اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کمی نہیں ہے، اور اللہ کی خوبیاں بیان کی جائیں. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. مثلاً جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو یہ نقائص کی نفی کر رہا ہوں کہ اللہ میں یہ نقص نہیں پائے جاتے. اس کے مقابلے میں جب یہ کہتا ہوں نا اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ سب کو رزق دینے والا ہے، تو یہ اللہ کی خوبیاں بیان کر رہا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں حمد. تو سبحان میں تسبیح پائی جاتی ہے، حمد میں تعریف پائی جاتی ہے. تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، دونوں کو ملائیں جب تو یہ کہلاتا ہے ثنا. ایسی تعریف جس میں حمد اور تسبیح دونوں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا سبحانہ کا، پاک ہے تو. پہلے ہم نے نقائص کی نفی کی. اللہم، اے اللہ. یہ دیکھیے سبحان اور کا، سبحانہ کا. ہم سبحان اللہ اکثر کہتے ہیں نا، اے اللہ تو پاک ہے. تو اسی طرح سبحانہ کا، پاک ہے تو، کا آ گیا تو. اور اللہم، اے اللہ. اور اگلا جو لفظ ہے نا، جو اس کے صحیح ٹکڑے مجھے بتا دیں گے نا، وَبِحَمْدِكَ. میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے کون بتاتا ہے. سسٹر فرخندہ تو شاید ٹکڑے لکھ بھی چکی ہیں، ماشاءاللہ. سسٹر ارم فاروق نے بتا دی ہیں. ہاں نہیں، کچھ لوگ صحیح نہیں بتا رہے. یہ کتنے لکھے ہوئے؟ 3 کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں نا کتنے بنتے ہیں، غور سے دیکھیں ان کو ٹکڑوں کو. ہاں ماشاءاللہ، 4 والا جن کا جواب ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. 4 والا دیکھیں، وا بی حمد اور کا. ٹھیک ہے، وا اور بی ساتھ، یہ جو بسم اللہ میں آیا تھا سے ساتھ. حمد تعریف شکر، یہ بھی ہم نے پڑھا. اور کا تیری. تو پاک ہے اللہ تو، اور تعریف ہے تیرے لیے. تو تعریف ہمیں حمد ہم نے کہا تھا تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ. آگے آ رہا ہے وتبارہ. وتبارہ کا. اچھا، وتبارہ کا جو ہے نا، وتبارہ کا، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے ذرا بتائیں؟ 2. ہاں یہ یاد رکھنا آپ نے، اس کے غلطی سے 3 نہیں کر دینے. وا الگ ہوگا اور تبارک کا. اس میں جو تبارک کا ہے نا، یہ کا الگ نہیں ہے، یہ کا فعل کا حصہ ہے. تبارک کا یہ الگ والا کا نہیں ہے. لہذا اب کا سے یہ کنفیوز نہیں ہونا کہ جب کبھی کا آئے گا وہ اس میں ضمیر والا کا ہوگا، تو والا نہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نیچے نوٹ پہ لکھا ہوا ہے تبارک میں موجود کاف اس میں ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہ فعل کا ہی حصہ ہے. یہ وہ بارک، آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا بارک، اللہم بارک، تو وہاں سے تبارکہ یہ فعل کا اپنا حصہ ہے کاف، اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے. یہ ہم نے ذہن میں بات بٹھانی ہے. ٹھیک ہے، وہ تبارکہ اور برکت والا ہے. یاد ہے آپ نے، ہم نے مبارک، برکت، تبرک یہ اردو میں استعمال بھی ہوتے ہیں. اور برکت والا ہے کیا؟ اسمو کا. اب یہاں ٹکڑے ہوں گے نا، اسم اور کا. یہاں آ گیا ہے وہ ضمیر آئی ہے کا والی. تو برکت والا ہے کیا؟ اسمو کا، تیرا نام.
اسم کا تیرا نام، اسم کا بھی ہمیں پتہ اور کا بھی ہمیں مانا آتا ہے. وَتَعَالَى وَتَعَالَى اور بلند و بالا ہے، تعالی بلند و بالا ہے. یہ دیکھیں اسم کا نام تیرا اور تعالی اور بلند و بالا ہے، عالی شان ہے، اعلیٰ ہے. اعلیٰ کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا بھی ہے سبحان ربی العلیٰ میں. کیا چیز بلند و بالا ہے؟ جدو کا. جد آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا جد کے لیے؟ جد کے لیے ہم نے کہا تھا جو بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، جد امجد، ابا اجداد بڑے، تو ان کو کہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا کوئی بڑا نہیں ہے. تو اللہ کی بزرگی جدو کا. بڑوں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں نا، بزرگوں کی، کہ جتنا بڑا ہے ہم کہتے ہیں یہ خاندان کا بڑا ہے، بہت عزت کرنی ہے. تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو جدو کا تیری بزرگی. سو برکت والا ہے تیرا نام اور بلند تر ہے تیری بزرگی. اور ولا الہ غیرک، یہ تو آپ کو آتا ہی ہے، اور نہیں الہ کوئی معبود. اور اس میں نیا لفظ آگے کیا آ رہا ہے؟ غیرو کا، غیر سوائے، کا تیرے. ٹھیک ہے، تو سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے. غیرو کا کوئی غیر نہیں ہے، کوئی سوائے تیرے نہیں ہے. تو غیر کا ایک اور معنی بھی ابھی ہم یہ والا پڑھیں گے، سوائے، غیر، سوائے کا تیرے. ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. تو آج ہم نے ثنا بھی مکمل کر لی. تو اب آپ خود اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک. اگر یہاں رکیں گے تو اسم کا، ٹھیک ہے. اگر جوڑ کر پڑھیں گے وتبارک اسم کا وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو امید ہے یہ بھی آپ سب نے ترجمہ خود سے کر لیا ہے، الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی وقفہ، پھر گرامر اور نقطۂ تعلیم انشاءاللہ. صرف 1 منٹ کی بریک لیں گے. اور یہاں کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا آپ سب کو؟ تو کچھ احباب نے پوچھنا شروع کر دیا تھا، تو میں نے کہا میں بھی آپ کو ریمائنڈر دے دوں کہ کمنگ ویک میں جو ہمارا انشاءاللہ اگلے ہفتے جو کلاسز ہوں گی، اس میں کلاسز نہیں ہوں گی ہماری ریگولر اس طرح، اس میں آپ کی کوئز ہوگا. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ 21 کو بردر اجاز نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے پلان. انہوں نے آپ کی ریویژن کا پلان کیا ہوا ہے، اور اسی دن آپ کو کوئز کی اورینٹیشن بھی دی جائے گی کہ کوئز کیسے کرنا ہے آپ نے. اور اگلے دن پھر آپ کا انشاءاللہ ہم کوئز رکھیں گے. تو اس طرح آپ کی ریویژن کا بھی آپ کو چانس مل جائے گا ایک، اور آپ تاکہ اچھا سا کوئز کریں. تو ابھی سے تیاری بھی شروع کیجئے ساتھ ساتھ. جی مڈ کوئز آپ کا انشاءاللہ. اور اس نیت سے کیا کریں، پریشر نہیں لیں، ٹینشن نہیں لیں. وہ ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی، بالکل اللہ کے ہاں ہم نے نمبر نہیں دکھانے، اللہ تو ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے پیشن کو دیکھ رہا ہے. لیکن آپ سیکھنے کی غرض سے اچھی تیاری کریں، اور اس لیے آپس میں کمپٹیشن کریں کہ میں نے نمبر اچھے لینے ہیں. ٹھیک ہے، کہ میں نے دنیا کے امتحانوں کے لیے اتنی محنت کی ہے نا، تو اللہ کے اس کے لیے بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ سو کریں گے محنت؟ ذرا مجھے بتائیں، ڈو یو اگری ود دس آئیڈیا کہ اس ایگزام کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے، دل لگا کے کرنا چاہیے. ماشاءاللہ سسٹر یمینہ نے فوری کہہ دیا ہے، مجھے لگتا ہے ٹاپ کریں گی یہ. تو دیکھتے ہیں پھر آپ میں سے کون ٹاپ کرتا ہے اس میں. جی مسز خالد کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، آپ کہیے، پھر میں اتنی دیر میں گرامر کا سبق شروع کرتے ہیں. وابی حمدی کا، اس میں کوئی ٹکڑا نہیں ہے، واہ کا بھی مطلب نہیں آئے گا. واہ اور اگر اس کے ٹکڑے کریں. نہیں سسٹر ہم نے بتایا اس کے 4 ٹکڑے بننے ہیں، واہ، بی، حمد اور کا. اچھا ٹھیک ہے، 4 ٹکڑے. چلیں جی، آج گرامر میں الحمدللہ پہلی مزے کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہم اب فیل کر رہے ہیں اور اس کے ٹیبل بھی کر رہے ہیں. اسم اور حرف تو ہم پہلے کر چکے تھے. سو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سبق نمبر 10 کے دوسرے حصے میں ہم نے فعل ماضی ہی کے کچھ اور نئے افعال پڑھنے ہیں. تو یہاں پہ مجھے کوئی بتائے گا پچھلے والے کون سے افعال ہم نے پڑھے ہیں؟ اور ایک ہوم ورک بھی آپ کو دیا تھا، تو اگر کسی کو یاد ہے تو ذرا بتانا شروع کیجئے. کیا کیا پڑھا تھا ہم نے؟
دہرائی میں بھی کیا آپ نے، جو لوگ دہرائی کی کلاس میں بیٹھتے ہیں تو جی فعلا بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ. فاتحہ ویری گڈ. اور کون سا پڑھا ہے؟ جعلا، ایکسلنٹ ہو گیا. تو ہم نے کڑا تھا ذرا ساتھ معنی کے ساتھ بھی بتایا نا، فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا، اور فاتحہ کون بتائے گا فاتحہ کا معنی؟ اس نے کھولا. ایکسلنٹ ہو گیا، اس نے کھولا. ٹھیک ہے، تو یہ معنی ہم نے یاد رکھنا. دیکھیں ایک معنی یاد رکھیں گے، باقی سب بس خود بخود بنتا جائے گا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یہی پروسیس انشاءاللہ چلتے جانا ہے. ہم نے 9000 افعال اس طرح کے سیکھنے ہیں. آج فعل ماضی میں ہم جو نئے کریں گے نا وہ ہے ناصرہ، خالقہ، ذاکرہ، آبادہ. ٹھیک ہے، یہ چاروں کے معنی بھی جانیں گے، بڑے مزے کے معنی ہیں، ہمیں آتے بھی ہیں. آج ہم نے ذکر کا بھی پڑھا ہے، خالہ کا بھی ہمیں پتہ ہے، آبادہ بھی عام استعمال ہوتا ہے، ناصرہ کا انشاءاللہ معنی سیکھ لیں گے. آئیے پی پی آئی ہم استعمال کرتے ہیں، اسم فعل حرف کی تعریف اب آپ سب کی پکی ہو گئی ہوگی. ہم ہر دفعہ آپ کو دکھا دکھا کر کہ یہ ہمیں ذہن میں پکا بیٹھ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ہم نے پہلے کیا کیا تھا، پہلے ہم نے ضمائر کو جوڑا تھا اسم کے ساتھ، پھر حرف کے ساتھ. جیسے ہم نے کیا تھا ربہ، اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے. اچھا یہ تو ہم نے ضمائر کو جوڑا اسم کے ساتھ اور ضمائر کو جوڑا حرف کے ساتھ. اب یہ جو ٹیبل بن رہا ہے نا، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، اس میں ضمائر کہاں ہیں یہ بتائیں ذرا. ٹھیک ہے جی میں مائک آف کر دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں مائک آف کر دیں، چیٹ باکس میں بتائیے جی اس میں ضمائر کہاں ہیں، یہ ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ہاں اصل بات یہ کہ ضمائر اس کے اندر موجود ہیں، اس کا حصہ ہے، فعل کا حصہ ہے. جب ہم نے فعلا کہا نا تو ہم نے کہا اس نے کیا، تو ہم نے کیا کہا اس نے کیا. فعلا، فعلو ان سب نے کیا، تو اس نے کیا، اس یہ ضمیر ہے تو اس کے اندر یہ ضمیر چھپا ہوا. ٹھیک ہے، اسی طرح فعلو ان سب نے کیا، اس میں اندر ہی ہے. فعلتا آپ نے کیا، آپ ضمیر ہے اس کے اندر ہی ہے. نہیں آخری لفظ نہیں کہنا سسٹر، یہ سسٹر نیاب جو کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں فعلا میں تو آخری لفظ نہیں ہے نا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ٹھیک ہو گیا. تو آئیے فعل ورب ہوتا ہے یہ ہمیں پتا ہے. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، اکثر فعل، سب نہیں اکثر. جیسے فعلا، فا عین لام، فتح یہ بھی اسی طرح بنا ہے. یہ فا کیا ہو گیا اس کو جی، فا، تا اور ہا یہ بھی 3 ہے. نا، سا، را یہ بھی 3 ہے. دا، را، با یہ بھی 3 ہے. اوپر بھی فا عین اور لا، فعلا. اسی طرح اگر ہم بنائیں گے جعلا سے جیم عین اور لام کا بنے گا، جڑ کے بن جائے گا جعلا، اس میں بھی 3 ہے. ٹھیک ہے، جا آ اور لا، جعلا اس نے بنایا. تو اکثر حروف عربی میں 3 اس سے مل کر بنتے ہیں. بلکہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں بڑی پاورفل بات لکھی ہوئی تھی کہ عربی زبان ایسی وسیع زبان ہے کہ اس کے کوئی سے بھی 3 حروف تہجی اٹھائیں، کوئی سے بھی 3 حرف تہجی اسے کسی بھی ترتیب میں آگے پیچھے کریں تو وہ عربی کا کوئی نہ کوئی فعل بنتا ہے. کیسی پاورفل زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنی کتاب کو اتنی رچ لینگویج کے اندر جو ہے وہ نازل فرمایا. تو ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم بڑھتے ہیں آگے. فعل، اچھا فعل کی قسمیں ہیں. وہ تو تھا نا فعل 3 حروف سے دوسرے فعل ورب جو ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ کیا ہے ٹینسز. اس کی 3 قسمیں. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، ہو چکا ہے، کام مکمل ہو گیا، ہمیں اس پر ایشورنس ہے کہ یہ ہوا ہے. فعل مضارع، عربی میں
آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ مستقبل اور حال یعنی یہ دونوں جو ہے نا اکٹھے جڑ کر آ جاتے ہیں فعل مضارع کے اندر. فعل حال اور پلس فعل مستقبل یہ دونوں جو ہیں اکٹھے آ گئے ہیں فعل مضارع میں. مضارع کے اندر یہ دونوں موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ. حال بھی اور مستقبل بھی دونوں مضارع کے اندر ہی ہیں. تو اس لیے ہم اس کو امپرفیکٹ ٹینس کہ ایسا کام جو ابھی ہو رہا ہے, ہوا نہیں ہے, مکمل نہیں ہوا, وہ ماضی والی بات نہیں ہے, ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک اس کا کون سا ہے, فعل امر یعنی امپیریٹو ٹینس. اس میں کوئی حکم دینا, گزارش کرنا. یہ جب آئے گا انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی ہم بات کرتے ہیں فعل ماضی کی طرف آ جاتے ہیں اور فعل ماضی کو ہم دیکھتے ہیں. فعل ماضی کیا ہے, جو ہو گیا, پرفیکٹ ٹینس, کام ہو چکا ہے, ہمیں پتا ہے, ایشورنس ہے کہ یہ کام ہوا ہوا ہے. اس پر ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا فعلا, اس نے کیا. ٹھیک ہے جی, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, اور فعلنا ہم سب نے کیا. تو علمو آپس میں بھی سکھائیے, اور کون یہاں کروانا چاہے گا ہاتھ کھڑا کریں اور کروائیے. جی سسٹر رابعہ ضیاء کروائیے سب سے پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فعل اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. بہت خوب بہن. سسٹر عفت آپ کروا دیں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا ہوا نا, آج نئی پریکٹس زیادہ کریں گے. جی فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. بہت خوب بہن, ویری رائٹ. آپ لوگ آپس میں خود ایک دفعہ کر لیں سب. ٹھیک ہے, اس طرح ذرا خود بھی پریکٹس کیا کرنا, اور اتنی اونچی آواز میں. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے. اب آئیے ذرا اس کی عربی بول چال کی پریکٹس. حل فعلا, حل فعلا. اب آپ سب اس کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو جب غائب کی بات ہوگی, غائب کی, حل فعلا اس طرف والے کی جو غائب ہے ہی نہیں, تھرڈ پرسن, تو جواب میں بھی اسی کا ذکر آئے گا نا. اگر آپ آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں پپو کی, اور پپو وہاں نہیں ہے, تو جواب اور سوال میں اسی کی بات ہوگی نا. اگر کسی نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے, پپو بہت جھوٹ بولتا ہے, تو آپ یہی کہیں گے نا کہ ہاں پپو بہت جھوٹ بولتا ہے. تو وہی بات ہے یہاں پر, حل فعلا, ہاں اس نے کیا, نعم فعلا. تو حل فعلو, زیادہ لوگ بھی غائب ہیں, تو جواب میں بھی وہ آئیں گے, نعم فعلو. اچھا, اب جب آپ سے پوچھا جائے گا, آپ سے بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ, تو ہاتھ کھڑا کریں, کیا جواب دیں گے, حل فعلتا. اب آپ ہیں میرے سامنے, آپ ایک بیٹھے ہوئے ہیں, تو لیٹ سے ہمارے سامنے ہماری بہن سسٹر سائمہ عبد الواحد بیٹھی ہیں. تو سسٹر آپ بتائیے, میں نے آپ سے کہا حل فعلتا, آپ کیا کہیں گے؟ نعم فعلتو. ایکسلنٹ. اب آپ تصور کر لیں, بلکہ یقیناً آپ کے ساری کلاس بیٹھی ہوئی ہے یہ قرآن والی, آپ میرے سامنے ہیں سارے, آپ بھی ہیں ان میں. تو میں نے آپ سب سے کہا حل فعلتم, تو اب آپ کیا کہیں گی؟ نعم فعلنا. نعم ہاتھ کا اشارہ فعلنا. کس طرف کیا آپ نے؟ اپنی طرف, اپنی طرف. ساری کتنی انگلیوں سے اپنی طرف, ساری انگلیوں ہاں سے, ساری انگلیوں سے اپنی طرف. نعم فعلنا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ بات, اگر میں کہتا حل فعلو, پھر کیا کہتی ہیں آپ؟ نعم فعلو, اور یہ ایک سائڈ پہ اشارہ کرتی چاروں انگلیوں سے. چاروں انگلیوں سے سائڈ پہ اشارہ کرنا ہے, کیونکہ ان کی بات ہو رہی تو انہی کے بارے میں جواب دیا جا رہا ہے. تو یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو ادھر آمنے سامنے کرتے ہیں یہ گفتگو والے سیکھیں. ٹھیک ہے. اور وہ تھرڈ والے پرسن تو اسی طرح اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ آپ نے سمجھ گئے انشاءاللہ, تو اس سے بہت فائدہ ہوگا ہمیں. اچھا, آج کا سبق, یہ تو پچھلے سبق کی باتیں تھی نا, آج بھی مزے کا سبق ہے اور مزے کی چیزیں ہیں, اور انہی طرح کے وزن پر اسی طرح کی ہم نے یہ ٹیبل کو کرنا ہے انشاءاللہ. تو آج کا جو پہلا لفظ ہے نا وہ ہے ناصرہ. ناصرہ, اس نے مدد کی. ناصرہ
اس نے مدد کی. ٹھیک ہے, اس سے بالکل اسی وزن پہ جیسے فعلا سے فعلو بنتے تھے نا, تو نصر سے نصرو اور پورا ٹیبل بنے گا. اچھا, عام طور پہ تو میں ٹیبل دکھا کے تو پھر پڑھواتا ہوتا ہوں. آج میں چاہ رہا ہوں میں کسی کو ویسی چیلنج دوں اور آپ ڈرے بغیر اس کو کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے خیال میں کیا بنیں گے ان سے ناصارہ, آگے کیا بنے گا اگر وہ فعلا کی طرح ہی ہے, فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا کی طرح ہی. تو کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے اس کو؟ سسٹر فرخندہ شاید کرنا چاہتی ہیں ٹرائی. سسٹر فرخندہ کیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصر نصرم نصرتم نصر نصرنا. ایکسیلنٹ سسٹر, آپ نے تو کمال کر دیا. ذرا آپ ان کا ترجمہ بھی ساتھ کروانے کی پھر کوشش کریں نا, کروائیں. نصرا نصرا اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتم میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. زبردست ہو گیا, کیا ہی خوب بات ہے, آپ نے تو دل خوش کر دیا. اچھا, باقی لوگوں نے پریشان نہیں ہو جانا کہ ہم سے نہیں ہوا, یہ ہماری سسٹر نے کر لیا. یہ میں نے ویسی چیلنج دے دیا, عام طور پہ یہ چیلنج دیا نہیں جاتا, تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے کر لیا. شروع میں ظاہر ابھی ہم نے سٹارٹ ہی کیے ہیں یہ ٹیبل کرنے, تو ٹیبل دکھا کر اور پھر اس کو پریکٹس کر کے ہم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری یہ سسٹر نے بہت اچھا کر لیا ہے. آئیے ایک دفعہ میں کرواتا ہوں, پھر آپ لوگ کریں گے. ناصرہ اس نے مدد کی, ناصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. تو اب کروائیے جی, کون کروانا چاہتا ہے جی؟ محمد معین کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ناصرہ اس نے مدد کی, ناصرو ان سب نے مدد کی, ناصرتا آپ نے مدد کی, ناصرتو میں نے مدد کی, ناصرتم آپ سب نے مدد کی, ناصرنا ہم سب نے مدد کی. ایکسلنٹ. اور بردر عبد الخالق نے شاید ہاتھ کھڑا کیا تھا, کہاں گیا ان کا ہاتھ؟ اگر ہیں تو کروا دیں, میں نے ابھی نام دیکھا تھا ان کا. اچھا جی, مسز خالد آپ کروا دیں. ناصرہ اس نے مدد کی, ناصرو ان سب نے مدد کی, ناصرتا آپ نے مدد کی, ناصرتو میں نے مدد کی, ناصرتم آپ سب نے مدد کی, ناصرنا ہم سب نے مدد کی. بہت خوب سسٹر. اچھا جی, بس میں یہ کہتا ہوں تھوڑا سا ہم سبھی کو چانس دیا کریں, نئے نئے لوگوں کو بھی چانس دیا کریں تاکہ سب ہی کروائیں. اور عبداللہ مشتاق میں بھی نہیں کروائیے. ہوں, پہلی دفعہ. اچھا ماشاء اللہ. عبداللہ مشتاق بردر کروائیے. نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. بہت خوب, زبردست. زین العابدین آپ بھی کروا دیں. السلام علیکم. نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. ایکسلنٹ ہو گیا. اور ہاتھ کے اشارے جو ہیں ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہاتھوں کے اشارے ہم کیسے کریں گے. ناصرہ سائڈ پر, ناصرو یہ جمع کا ساری انگلیوں کے ساتھ, ان سب نے مدد کی, نصرتا سامنے آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی اپنی طرف اشارہ, نصرتم آپ سب نے مدد کی پھر سامنے ساری انگلیوں سے, نصرنا اپنی طرف ساری انگلیوں سے, ہم سب نے مدد کی. تو یہ انگلیوں کے اشارے اور اشارے ساتھ کرنے بھی ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں کہتا ہوتا ہوں جو اشارے نہیں کرے گا پتھر کو آ جائے گا, تو اللہ نہ کرے. بٹ جسٹ فار آن اے لائٹر نوٹ, تو ذرا ساتھ ساتھ اشارے کرنے آپ نے, یہ نہیں ڈھیلے ہو کے نہیں بیٹھ جانا کہ نہیں کر لیں گے سیکھ لیے, ایسا نہیں کرنا. یہ کریں گے تو پھر بعد میں نقصان ہوگا, اور پھر ہوم ورک کرتے ہوئے مڈ کوئز کرتے ہوئے نقصان ہوگا. ایون QC2 میں جو لوگ آ جاتے ہیں جن کے اشارے اچھے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر باقی کہتے ہیں سر ابھی تو اشارے دہرانے پڑیں گے. تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا. ابھی سے شروع سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. بردر محسن علی کروا دیں.
نصارہ اس نے مدد کی، نصارو ان سب نے مدد کی، نصارتا آپ نے مدد کی، نصارتو میں نے مدد کی، نصار تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ زبردست ہو گیا جی، ویری گڈ، آپ نے بالکل ٹھیک کروا دیا۔ اور اسی طرح اس کی عربی بول چال ہے سسٹر شہزادی بی بی۔ جی سسٹر آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھوں گا حل ناصرہ، کیا جواب دیں گی؟ نام نصرہ، اور حل نصارو؟ نام نصرو، اور اگر میں کہوں حل نصر تم؟ نام نصرتو، نصر تم کہا ہے میں نے آپ سے؟ نام نصرنا۔ ہاں ایکسلنٹ، تھوڑا سا ذرا الرٹ بھی رہنا نا۔ اچھا اگر میں کہوں حل نصرتا؟ نام نصرتو۔ بس زبردست ہو گیا، ویری گڈ سسٹر۔ چلیں یہ اس طرح ہم عربی بول چال کی پریکٹس کریں گے۔ آج ایک چھوٹا سا نیا کانسیپٹ، اور یہ بڑا مزے کا کانسیپٹ ہے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کی پریکٹس اور قرآن سیکھنے میں سمجھیں کہ آپ کا ایک اور جمپ ہوگی۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ابھی ہلکا سا ذہن میں رکھیں، پریشان نہیں ہونا، ہم اس کو اتنی پریکٹس کریں گے، اتنی بار کریں گے کہ ہم میں سے ہر ایک کو آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں عربی میں کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے، بائی دا وے یہ ہم پہلے ہی سب سیکھ چکے ہیں کہ دو پیش دو زبر دو زیر آتا ہے نا۔ تو جب دو پیش آتا ہے نا، تنوین میں سے دو پیش، جیسے زیدن کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو یہ سمجھے کہ وہ اس چیز کی اس کی اپنی اصلی حالت ہے، یعنی وہ سبجیکٹ ہے، فائل ہے، حالت صحیح میں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس دو پیش کی جگہ دو زبر یا دو زیر آئے تو بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اوریجنل حالت نہیں ہے، یہ بدلی ہوئی حالت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہمارے یہاں پاکستان میں بدلا ہوا مال ہوتا ہے نا، نقلی، وہ نہیں ہے، لیکن بدلی ہوئی حالت ہے۔ تو بدلی ہوئی حالت، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اب وہ سبجیکٹ نہیں ہے، وہ آبجیکٹ ہے، وہ فائل نہیں ہے، وہ مفعول ہے، وہ فائل نہیں ہے، وہ مفعول ہے۔ چھوٹی سی بات میں پھر دہراتا ہوں آپ کے سامنے، جب بھی ہم کیا کریں گے کہ کوئی بھی عربی میں لفظ اسم ظاہر ہے خاص طور پہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ آتا ہی اسم کے اوپر ہے، نشانی ہے اسم کی، یہ کیا ہو کہ اس میں اگر ہمیں یہ دیکھیں یوں نظر آئے یہ دو پیش، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسم کی اپنی اصلی حالت ہے، اسم اپنی صحیح حالت میں ایز اے سبجیکٹ آیا، ایز اے سبجیکٹ۔ جب یہ دو زبر آئیں یا دو زیر آئیں، ابھی تو بہرحال دو زبر ہی ہیں، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تو یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہوگی۔ اور خاص طور پہ جب دو زبر ہوں تو یہ اس کی حالت ہوگی جسے ہم کہیں گے بدلی ہوئی حالت، اور یہ کیا ہے؟ آبجیکٹ کی حالت ہے، مفعول کی حالت ہے۔ سبجیکٹ کی حالت میں آپ کام کرنے والے ہوتے ہیں، آبجیکٹ کی حالت میں کام کا آپ پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ گئے؟ ابھی اس کی چھوٹی سی ہم عربی پریکٹس کرتے ہیں، زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ مثلاً اگر میں یہ وہی بات جو ہماری پیچھے چل رہی تھی، حل ناصرہ زیدن، اب میں یہ ایک سوال پوچھنا ہے، آپ سب سے چیلنج کرنا ہے، جس کو آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا اور پھر میں پوچھوں گا جواب۔ حل نصر زیدن، اچھا میں نے کہہ دیا جواب میں آ گیا نعم نصر زیدن۔ زیدن غور کر لیں، اس پر دو زبر ہیں، مجھے صرف آپ نے ایک تو پہلے غور کریں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، حل نصر زیدن۔ آپ کو حل کا معنی بھی آتا ہے، نصرہ کا بھی آپ نے پڑھا ہے، اور زید تو نام ہے زیدن، تو اس کا معنی کیا بنا؟ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے، کون مجھے یہ بتائے گا کہ کس کی مدد کی جا رہی ہے؟ زید مدد کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ ہے سارب ساریہ، جی آپ بتائیے۔ حل نصرہ زیدن، کیا زید نے مدد کی؟ زید نے مدد کی، آپ نے زید کو بنا دیا سبجیکٹ۔ اب دیکھیں اس پر ہے دو زبر، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دو پیش ہوگا تو سبجیکٹ ہوگا، دو زبر ہوگا تو آبجیکٹ بن جائے گا۔ کوئی اور ٹرائی کرنا چاہتا ہے؟ سسٹر زیتون صلاح الدین آپ بتائیے۔ کیا زید کی مدد کی جا رہی ہے یہاں؟ ہاں
نہیں کی تو جا رہی ہے, کون مدد کر رہا ہے نا, وہ بھی تو ہے یہاں پر. محمد نعیم صدیق, آپ بتانا چاہیں گے؟ سر اس میں یہ ہے کہ آئے گا کیا آپ نے زید کی مدد کی. یہ ناصرہ ہے, اس میں آپ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو نصرتا میں ہوگا نا آپ. ناصرہ کیا اس نے زید کی مدد کیا اس نے زید کی مدد کی. ہاں سارے ذرا سوچیں اس کے اوپر. یہ ایسا نقطہ ہے, ایک دفعہ میں انشاءاللہ کلیئر ہو گیا تو بڑا. حل ناصرہ, دیکھیں حل ناصرہ تو آپ کو پہلے ہی مانا آتا ہے. حل کیا ناصرہ اس نے زید کی مدد کی؟ کیا اس نے زید کی مدد کی؟ ہاں کیا اس نے بس زید کی مدد کی. کرنا پڑے گا. کیا اس نے ہاں ناصرہ اس نے, کیا اس نے مدد کی زیدن, زید کی. اب آپ لوگ سب کلیئر ہو گئے, کیونکہ زید تو آبجیکٹ ہے. اگر وہ سبجیکٹ ہوتا نا تو پھر ہم کہتے کہ ہاں زید نے کسی کی مدد. تو یہاں پہ اس جو ہے نا, یہ ضمیر جو ناصرہ کے اندر ہے وہ مدد کر رہا ہے. حل نصر زیدن, نعم نصر زیدن. حل نصرو, کیا ان سب نے مدد کی زید کی. نعم نصر زیدن. اسی طرح باقی کی عربی بول چال بھی آپ چلا سکتے ہیں کہ حل نصرت زیدن, نعم نصرتو. حل نصرتم زیدن, آپ سب سے اگر میں پوچھوں کہ آپ سب نے کی تو آپ کہیں گے نعم نصرنا زیدن. اچھا یہ ہم یہاں پہ فرض کر رہے ہیں کہ مدد کرنا اچھی بات ہے تو ہم نعم کہہ رہے ہیں. آپ ماں بھی کہہ سکتے ہیں, ماں نصرنا زیدن, کہ نہیں کی اس نے. صرف سیکھنے کی غرض سے ابھی ہم صرف اس کو اس طرح پڑھ لیں, ٹھیک ہے. آئیے اسی طرح خالہ کے وزن, ناصرہ کے وزن کے اوپر یہ خالہ کا اس نے پیدا کیا, اور اسی طرح بنتا جا رہا ہے خلقو, ان سب نے پیدا کیا. خلقتا, آپ نے پیدا کیا. خلقتو, میں نے پیدا کیا. خلقتم, آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا, ہم سب نے پیدا کیا. بردر شاہد کروائیے اس کی پریکٹس, شاہد اقبال. جی بردر شاہد آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا چلیں بردر, یہاں ایک اور تھے, کہاں گئے؟ اچھا اور شاید چلے. اینی ویز سسٹر عفت آپ کروائیے. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلق تو میں نے پیدا کیا. خلق تم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. الحمدللہ. میں نے اشارے بھی کیے ہیں ساتھ, اشارے بھی ساتھ کیے ہیں سر. ماشاءاللہ, یہ نا بات, آپ کے بونس پوائنٹس بن گئے اس بات پر. اچھا جی, ایکسلنٹ ہو گیا. تو خلقہ ٹھیک ہو گیا جی. اسی پر اب ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے, تو ہم اس لیے ماں کا لفظ لگائیں گے. ماں کا مطلب نہیں, یاد ہے نا آپ کو, آپ نے ماں کا ایک مطلب نہیں پڑھا ہے. تو حل خلقہ ما خلق, حل خلقو ما خلقو, حل خلقتا ما خلقتو, ما خلقتو, حل خلقتم ما خلقنا. ٹھیک ہو گیا. چلیں سسٹر فرخندہ نور کر, آپ سنیں اگر مجھے تو یہ بتائیے, میں اب آپ سے کوئک کویسچن پوچھوں گا اور آپ نے جواب دینا, دیکھنا ہے آپ کے الرٹنس آف مائنڈ. حل خلق, کیا جواب دیں گی؟ ما خلقتو. حل خلقتم ما خلقنا. میں آپ سے کیا ہے, حل خلقو. حل خلقو ما خلقو. ویری گڈ. اور اگر میں کہوں حل خلقتا, ما خلقتو. ایکسلنٹ, بالکل ٹھیک ہے. بس یہ ہم نے پکا کرنا ہے بول چال والا. اچھا جی, اب دیکھیے اسی طرح جیسے ہم نے زیدن کہا تھا تو شیئن کوئی شے, ٹھیک ہے, شیئن کوئی چیز کے لیے اصلی حالت میں دو پیش آ رہی ہے, اور بدی حالت میں شیئن دو زبر آ رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں حل خلق شیئن. پہلے تو ترجمہ ذہن میں لائیں, آپ کا بن رہا ہے حل خلق شیئن, اس نے پیدا کیا ہے کسی شے کو. تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں, چونکہ ہر چیز اللہ پیدا کرتے تو ہم ما والا کریں گے. ما خلق شیئن, حل خلق شیئن, اسی طرح ما خلق شیئن. خلقتا کا خلقتو, خلقتم کا خلقنا. تو اس کی ہم نے انشاءاللہ پریکٹس کر لینی ہے. اسی طرح آپ کے ہوم ورک کے لیے آپ کو مل رہا ہے ذکر, اس نے یاد کیا, اس نے ذکر کیا, اس نے یاد کیا.
ذکرو ان سب نے یاد کیا، ذکرتا آپ نے یاد کیا، ذکرتو میں نے یاد کیا، ذکرتم آپ سب نے یاد کیا، اور ذکرنا ہم سب نے یاد کیا۔ اور دوسرا جو ہوم ورک میں آپ کو مل رہا ہے وہ ہے عبد عبدو، ابتا ابتو، ابتم ابدنا۔ یہ آپ نے اچھی سی پریکٹس کرنی ہے۔ کل کی کلاس میں انشاءاللہ دہرائی کی کلاس میں آپ سنائیے گا بھی اور پریکٹس کر لیجئے گا، گھر پہ پریکٹس کیجئے۔ آج کا نقطہ تعلیم اور وہ یہ ہے کہ کارڈ سے دیکھ کر پڑھیے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو ایک پاکٹ کارڈ دکھایا تھا شروع میں، تو میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ یہ جو پاکٹ کارڈ ہے نا، اس کو اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں گے اور دن میں نماز کے بعد آپ جو سبق چل رہا ہو نا، نماز کے بعد اگر آپ اس کے الفاظ دیکھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو یہ بھولیں گے کبھی نہیں، اور دوسرا یہ پختہ ہو جائیں گے آپ کے ذہن میں، اور انشاءاللہ پھر آپ اور بہتر طریقے سے اس کو کر سکیں گے۔ اب شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ تو روز کوشش کرتا ہے آپ کو بھول جائے، آپ دنیا کے کاموں میں لگ جائیں، کلاس بھی چھوٹ جائے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ایک وعدہ کر لیں کہ نہیں، یہ پاکٹ بک ساتھ رکھیں گے، جیب میں ڈال لیں، پرس میں ڈال لیں، کہیں ایسی جگہ جو آپ، اور نماز کے وقت جو ہے نا صرف آپ کھول کے اس کو 2 منٹ 3 منٹ، زیادہ نہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ لہٰذا اسے ضرور کیجئے۔ ابھی ہم اپنی سسٹر نشابہ سے بات کرتے ہیں کلاس ختم کر کے۔ الحمدللہ آج کی کلاس میں ہم نے 28,000 کی بات کو عبور کر لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔